اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألہ ما فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایہا الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. آج سورہ رحمان کا دوسرا رکوع ہے. اس رکوع کی یہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس آیت کا اندر اللہ نے اپنے شان و شوکت کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد جنات اور انسان کی گرفت کو اور بے بسی کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے. فرمایا یسألہ، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، من وہ سارے فی السماوات جو آسمانوں میں، والارض زمین میں ہیں. کوئی زبان حال سے، کوئی زبان قال سے. آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں، چاہے جاندار ہوں چاہے بے جان ہیں، وہ ساری اپنی حاجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں. والارض، اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں، سانپ بچھو سے لے کر یعنی دیگر مخلوقات سے لے کر انسانوں تک، کوئی زبان حال سے اور کوئی زبان قال سے. زبان قال کا مطلب منہ سے کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیں، اور زبان قال حال سے اپنی حالت کے ساتھ اپنی حال دکھا دیتے ہیں کہ ہم اس چیز کے محتاج ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو دے دیتا ہے، وہ غنی ہے اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے سارے خزانے اس کے لیے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، جیسا آپ نے ریاض الصالحین کا اندر پڑھی بھی ہے، روح زمین کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، اگلے اور پچھلے اور موجودہ، وہ سارے کے سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور اپنا منہ مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے، اور اپنے مانگ سے بھی زیادہ مانگے، اور وہ ہر ایک کو اس کے مانگ سے زیادہ دیتا رہے، پھر بھی اتنا کمی نہیں آئے گا جتنا سمندر کے اندر ایک سوئی ڈال کر باہر نکال دیا جائے. جو سوئی کو پانی لگتا ہے سمندر کے پانی میں سے، اتنی بھی کمی اس کے خزانوں میں نہیں آئے گا. اور یہی اس نے اسی وجہ سے سارے دنیا کے بادشاہوں سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، بلکہ مانگنے تک یعنی رسائی نہیں دیتے ہیں، اپنا در و دیوار تک ہر عام و خاص کو پہنچنے کی توفیق ہی نہیں دیتے ہیں. بس جو ان کے وزراء ہے وہ ان تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن غریب اور فقیر اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا.
عام پبلک ان کے پاس جا ہی نہیں سکتا، لیکن وہ جو ان کے طفیلی لوگ ہوتے ہیں اور ان کے جو وزراء ہوتے ہیں وہ بھی اپنی من کے اندر جو کچھ ہے وہ مانگے تو وہ بادشاہ ان کو نہیں دے سکتے ہیں، اور عام لوگ ان سے مل بھی نہیں سکتے ہیں اور ان سے لے بھی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن ایک بادشاہ اعظم ایسا ہے، سلطان السلاطین ایسا ہے، احکم الحاکمین ایسا ہے، رب العالمین ایسا ہے، اور ذوالجلال والاکرام ایسا ہے کہ کل یوم ہوا فی شأن، یعنی ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، ایک نئی دن میں ہوتا ہے، ایک نئی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ ہاں، ہر روز وہ ایک نئی پوزیشن میں ہوتا ہے، اور بھی سب کی حاجات روائی اپنی حکمت کے موافق کرتا ہے۔ ہر وقت اس کا الگ کام اور ہر روز اس کی الگ ایک نئی شان ہوتی ہے۔ کسی کو مارنا ہے، کسی کو جلانا ہے، کسی کو بیمار کرنا ہے، کسی کو تندرست کر دینا ہے، کسی کو بڑھانا ہے، کسی کو گھٹانا ہے، کسی کو دینا ہے، کسی سے لینا ہے۔ اس کی شان ہر روز نئی ایک الگ شان ہوتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، یعنی ہر روز وہ ایک الگ نئے موڑ میں ہوتا ہے۔ عبد الرحمن سدیس فرما رہے ہیں، خود میں نے اس کی زبانی سنی ہے کہ ماں مجھے مارنے کے لیے پیچھے پڑ گئی تو میں اس کے ہاتھ نہیں چل سکا، بھاگا اس سے، اس کے منہ سے نکل گیا کہ جا تجھے اللہ امام کعبہ بنا دے۔ ماں ہوتی ہے نا، کسی بچے کی شرارت پر اس کو غصہ آیا ہوگا تو وہ کہتے ہیں ماں میرے پیچھے پڑ گئی مجھے مارنے کے لیے، تو میں اس کے ہاتھوں سے کھسک کے بھاگنے لگا۔ تو جب وہ پکڑ نہیں سکی تو بد دعا اور لعنت کرنے کے بجائے، جیسے مائیں کہتی لعنت کرتی ہے بچوں کے اوپر، سمجھ میں آیا جی؟ لیکن وہ بھی عظیم ماں تھی، اس نے کہہ دیا کہ جاؤ تجھے اللہ امام کعبہ بنا دے۔ لیکن کل یوم ہوا فی شان، وہ میرے رب ایک ایسی دن میں تھے، وہ ایسی موڑ میں تھے کہ کہیں بخشش کی برسات کر رہا تھا۔ وہ موڑ کوئی بخشش کی برسات کا تھا، اس دوران یعنی وہ ماں کی وہ بات قبول ہو گئی۔ اور امام عبد الرحمن سدیس کہتا ہے کہ کس کو پتہ تھا کہ عبد الرحمن یعنی وہ اتنا دور عرب کے ایک کنارے سے آ کر، عرب کے سینٹر میں آ کر اور امام کعبہ بن جائے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہر روز ایک الگ نئے موڑ اور نئے شان میں اور نئی یعنی حالت میں ہوتے ہیں۔ کما یلیق بشانہ و بجلالہ، تو پھر کیا کیا نعمتیں اپنی رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے اپنی ذات کے علاوہ کسی کی ذات سے مانگنے کو منع کر دیا ہے، اس میں ایک پوائنٹ ہے، اللہ نے اپنی ذات کے علاوہ کسی سے مانگنے کو کیوں منع کیا ہے؟ اللہ نے اپنی ذات سے مانگنے کے علاوہ کسی کی ذات سے کیوں منع کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ کسی کی ذات کسی کی پوری امنگنوں کو، پوری امیدوں کو، پوری حاجات کو پوری نہیں کر سکتا۔ چاہے وہ باپ ہے تو بیٹوں کی پوری حاجات پورا نہیں کر سکتا جیسے وہ چاہتے ہیں، چاہے وہ ماں ہے تو اپنی اولاد کی پوری حاجات پورا نہیں کر سکتا جیسے کہ وہ چاہتے ہیں، میاں ہے تو اپنی بیوی کے پورے حاجات کا پورا نہیں کر سکتا جیسے وہ چاہتی ہیں، بیوی ہے تو میاں کے ایسے حالات پوری نہیں کر سکتی جیسے وہ چاہتا ہے۔ اسی طرح دنیا کا ہر چیز کا مثال لو کہ وہ پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آج بچہ کہتا ہے مجھے 1000 روپے دے دیا، کل دوبارہ مانگے، پرسوں دوبارہ مانگے، ترسوں پھر مانگے تو کہتے جاؤ دفع ہو جاؤ، جان کو آ گیا۔
یعنی دنیا کے اندر کوئی بھی امیر خزانوں والا عہدوں والا یعنی مانگنے پر راضی نہیں رہتا ہے، ناخوش ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ وہ نہ مانگنے پر اور نہ لینے پر ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ متکبر ہے، کہ وہ متکبر اپنی ذات سے نہ مانگنے والوں کو لیے اس نے متکبر کہا ہے۔ اپنی ذات سے نہ مانگنے والوں کے لیے اس نے کیا کہا ہے؟ متکبر کہا ہے کہ تکبر میں ہے، یہ مجھ سے نہیں مانگتے ہیں۔ اور اس نے دن کو بھی مانگنے کو کہا ہے، رات کو بھی مانگنے کو کہا ہے۔ اس نے مانگنے کے لیے تو کوئی وقت رکھا ہی نہیں، نماز کے لیے وقت رکھا ہے، روزے کے لیے مہینہ رکھا ہے، حج کے لیے سیزن رکھا ہے، زکات کے لیے ایک مقدار رکھا ہے اور ایک سال کا گزرنا رکھا ہے، لیکن مانگنے کے لیے اس نے کوئی وقت نہیں رکھا ہے۔ ساری زندگی مانگ سکتا ہے، ساری راتیں مانگ سکتا ہے، دن مانگ سکتا ہے، ہر آن ہر گھڑی میں مانگ سکتا ہے، اور جتنا زیادہ مانگے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اور نہ مانگنے والوں سے وہ ناراض ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ ہاں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اس نے کہا تم اپنے رب سے مانگو تو استجب لکم، اس نے کہا کہ فوراً میں تمہارے لیے قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ہاں، جب میرے بارے میں دنیا پوچھنے لگے کہاں ہے تو بتا دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ آگے دوسری جگہ فرمائے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اس قریب ہو کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اس کی حالت اور کیفیت کے اوپر نظر ہوتا ہے، اسے ہم قبول کرتے ہیں، اسے ہم قبول کرتے ہیں۔ پھر ایک جگہ فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اس کو خوف کی حالت میں بھی، امید کی بھی حالت میں بھی، خوف کی حالت میں بھی، امید کی حالت میں بھی اس کو پکارو، اس لیے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ پکارنے والے نیکی کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، اچھائی کرنے والے ہیں، تو ایسے مانگنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت بہت قریب ہے۔ وہ جو دینے کی رحمت ہے، وہ جو دینے کی رحمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہت قریب ہے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک ورحمنی انکا انت الغفور الرحیم۔ اللہم مہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من والیت تبارک ربنا وتعالیت لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدع يا معيد يا فعل لما يريد نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث وغثنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم مخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، ولا تجعلنا منهم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم انك جواد كريم بر رؤوف رحيم. اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من امري، انا البائس الفقير والمستغيث المستجير والوجل المشفق المكير المعترف إليك بذنبه، وأسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الزرير، دعاء من خزأت لك رقبته وذل لك جسد ورغم لك أنف، وذل لك جسد ورغم لك أنف. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، وأنت خير الرازقين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تو فرمایا یسألہ اسے مانگتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، من وہ جو فی السماوات آسمانوں کا اندر ہے، والارض زمین کا اندر ہے، کل یوم هو فی شان، ہر روز وہ ایک نئی شان اور ایک نئی حالت اور ایک نئی موڑ میں ہوتا ہے. کما یلیق بشانہ فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایھا الثقلان. ہم جلدی فارغ ہونے والے ہیں، ہم جلدی فارغ ہونے والے ہیں، لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان اے دو باری قافلوں، اے دو باری جماعتوں، بڑی جماعتوں، ہم اے انسان اور جنات کے دونوں جماعتوں، ہم تمہارے لیے جلدی فارغ ہونے والے ہیں. تو فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنات کے گروہوں، جماعتوں، ان استطاعتم اگر تم سے ہو سکے، ان تنفذوا نکل باغو، من اقطار السماوات آسمان کے کناروں سے، والارض زمین کے کناروں سے، فانفذوا تو نکل باغو، لا تنفذون تم نکل نہیں سکتے ہیں، الا بسلطان، ہاں الا بسلطان بغیر کسی سند کے، بغیر کسی سند کے تم نہیں بھاگ سکتے ہیں. یا یہ ہے کہ بھاگو گے تو جا کے سلطان کے سامنے، بادشاہ اعظم کے سامنے پھنس جاؤ گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار، اور چھوڑ دیا جائے گا تمہارے اوپر، یعنی شعاظ شعلے من النار آگ کے، ونحاس اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا. تو فلا تنتصران تم بدلہ نہیں لے سکو گے، تم بدلہ کسی سے نہیں لے سکو گے، پھنس جاؤ گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء، اور جب آسمان پھٹ جائے گی، پھر جب آسمان پھٹ جائے گی، فكانت وردة كالدهان تو ہو جائے گا گلابی رنگ جیسے جو ہے کدہان، جیسے کہ دہان کہتے ہیں اس کھال کو، اس چمڑے کو جس کو دباغت دے کر رنگین کیا گیا ہو. سمجھ میں آیا جی؟ تو آسمان جو ہے ایک دباغت دیا ہوا چمڑے کی طرح ہو جائے گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ اس روز لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، انسانوں اور جنات میں سے کسی کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. پھر اس دن پوچھ نہیں
سکو گے اس کے گناہ کے بارے میں، نہ کوئی انس نہ کوئی جن، سمجھ میں آیا جی؟ پھر اس دن پوچھ نہیں سکو گے اس کے گناہ کی کسی آدمی سے اور نہ کسی جن سے، سمجھ میں آیا جی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، کہ پہچانے جائیں گے مجرم گناہگار لوگ، بِسِیمَاهُمْ، ان کے یعنی چہروں کے نشانات کی وجہ سے، کہ اس نے یہ گناہ کر کے آیا ہے، اس نے یہ گناہ کر کے آیا ہے، اس نے یہ گناہ کر کے آیا، اس نے یہ گناہ کر کے آیا ہے۔ تو فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ، پھر پکڑا جائے گا ان کے پیشانیوں کے سے اور ان کے پاؤں سے، یعنی ان کے پاؤں اور پیشانیوں سے پکڑا جائے گا اور ان مجرموں کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اور یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے، یہ دوزخ ہیں، التی وہ دوزخ یکذب بها المجرمون، جس کو مجرم جھٹلاتے تھے، یطوفون بینہا و بین حمیم آن، پھریں گے، یعنی یہ لوگ پھریں گے، بینہا اس جہنم کے بیچ میں، اس جہنم کی بیچ میں، وہ شعلوں میں، انگاروں میں پھریں گے، وہ بین حمیم آن، اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان میں پھرتے رہیں گے، ان کو کھولتا ہوا پانی کے اندر بھی ڈال دیا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا بھی جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ کہ تم اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔